پیش خدمت ہے کہانی شاہی نجومی۔ کسی شہر میں ایک بہت ہی غریب شخص رہتا تھا۔ سارا دن ریڑھی پر شہر میں چیزیں بیچتا اور شام کو تھکا ہارا گھر میں واپس پہنچتا۔ اس محنت کے باوجود اس کے گھر کی حالت سدھرتی نہیں تھی۔ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جاتی، لیکن وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز پھیری والے کی بیوی شہر میں ایک زنانہ حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں نہیں نہایا کرتے تھے، بلکہ شہر میں مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سینکڑوں زنانہ مردانہ حمام کھلے ہوتے تھے۔ ان حماموں میں روزانہ ہزارہا لوگ جا کر نہایا کرتے تھے۔ یہاں نہانے کا بڑا ہی عمدہ انتظام ہوتا تھا۔ ٹھنڈا اور گرم پانی نہانے والوں کو حسب منشاء ہر وقت تیار ملتا۔ کئی خدمتگار اور کنیزیں موجود رہتی تھیں۔ غریب پھیری والے کی بیوی نے ابھی نہانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک شاندار گھوڑا گاڑی حمام کے دروازے پر آ کر رکی اور اس میں سے ایک دولت مند خاتون اتر کر حمام کے اندر آئی۔ اس خاتون کا لباس بے حد قیمتی اور خوشنما تھا۔ ہاتھوں اور گردن میں سونے کے نفیس زیور تھے، انگلیوں میں ہیرے کی کئی انگوٹھیاں تھیں۔ حمام کے ملازموں نے لپک کر اس عورت کا استقبال کیا اور اسے جھک جھک کر سلام کیا۔ آنے والی کوئی بڑی ہی مقبول عورت تھی۔ اس نے کسی کے سلام کا جواب تک نہ دیا، بلکہ غرور سے بولی، اس وقت حمام میں جو کوئی بھی نہا رہا ہے اسے فوراً باہر نکالو۔ جب ہم نہا چکے تو تب ان عورتوں کو نہانے کی اجازت دی جائے۔ حمام کی کنیزوں نے فوراً ان تمام عورتوں کو نکال باہر کیا جو اس وقت حمام کے اندر نہا رہی تھیں یا نہانے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں تھیں۔ ان عورتوں میں پھیری والے کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس نے کہا بھی کہ یہ حمام امیر اور غریب سبھی عورتوں کے لیے ہے، آخر ہم کوئی مفت نہانے تو نہیں آئے، ہم بھی تو اجرت ادا کریں گے۔ لیکن کنیزوں نے ایک نہ سنی اور پھیری والے کی بیوی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ بیچاری کر ہی کیا سکتی تھی، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ حمام سے باہر آ کر اس نے ایک عورت سے پوچھا، یہ عورت جو ابھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہے، یہ کون ہے؟ ارے تمہیں خبر نہیں؟ دوسری عورت نے حیرت سے کہا، یہ شاہی نجومی کی بیوی ہے، اس کے میاں کا شاہی دربار میں بڑا اثر ہے۔ پھیری والے کی بیوی اپنی غربت کو روتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی واپس گھر چلی آئی اور ایسا منہ بنایا کہ نہ خود کھانا کھایا نہ بچوں کو کھانا کھلایا۔ شام کو جب پھیری والا گھر آیا تو گھر والی کی حالت دیکھی کہ منہ پھلائے ایک طرف پڑی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پھیری والے نے کہا، خیر تو ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا آج کھانا نہیں بنایا؟ اجی لعنت ہے کھانا بنانے والی پر، بیوی نے تڑک کر جواب دیا۔ جس دن سے تمہارے پلے بندی ہوں ایک گھڑی سکھ کی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ کہاں قسمت پھوٹی کہ تم جیسے مفلس کے گھر میں آئی، 2 کوڑی کی عزت آبرو نہیں، اور ادھر شاہی نجومی کی بیوی کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اللہ کی شان ہے۔ اس نے آتے ہی حمام میں سے ایک عورت کو کان پکڑوا کر نکلوا دیا۔ میں کہتی ہوں آخر تم کیوں نہیں شاہی نجومی بن جاتے تاکہ میری بھی ویسی شان ہو اور میں بھی جب چاہے دوسری بیویوں کو حمام سے نکلوا سکوں۔ یہ سن کر پھیری والے کا ماتھا ٹھنکا۔ گریز کر بیوی سے سارا قصہ اگلوایا۔ ادھر بیوی کی یہ ضد کہ اگر تم شاہی نجومی بن کر نہ دکھاؤ گے تو میں اس گھر میں رہنے کی روادار نہیں۔ اب تو پھیری والے کے ہوش اڑے، نرمی سے بولا، ارے بے وقوف، نجومی بننا کوئی آسان کام ہے، اور وہ بھی شاہی نجومی؟ اس کے لیے دن رات نہ جانے کیا علم غلم کتابیں اور نقشے دیکھنے پڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے نجومی بننا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بیوی نے جھنجھلا کر کہا، کچھ بھی کرو بس جلدی سے شاہی نجومی بن کر دکھاؤ۔ پھیری والے نے سوچا کہ چند دن میں بھوت اتر جائے گا، لیکن توبہ کیجیے، یہ بھوت اس عورت کے سر ایسا چڑھا کہ کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی رٹ کہ شاہی نجومی بن جاؤ ورنہ میں اپنے گھر خوش، تم اپنے گھر خوش۔ آخر تنگ آ کر پھیری والے نے ایک پھٹا پرانا بوریا اٹھایا، چند نقشے سنبھالے جن پر ستاروں کی الٹی سیدھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، 1-2 کتابیں علم نجوم کی کسی کباڑیے سے خریدیں، ایک قلم، ایک دوات اور چند پانسے خریدے۔ پھر یہ سب چیزیں بوریے پر سجا کر بازار میں جا بیٹھا۔ سامنے ایک تختی پر یہ عبارت لکھوا دی، خاندانی نجومی
آپ کی قسمت کا تمام حال فوراً بتائے گا، آزمائش شرط ہے۔ اتفاق کی بات ہے اس بیچارے نے اپنا ٹھکانہ اسی جگہ بنایا تھا جہاں عورتوں کا وہ حمام تھا، جہاں سے اس کی بیوی کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس روز بادشاہ کی بڑی بیٹی نہانے کے لیے حمام میں آئی۔ نہاتے وقت اس نے انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اپنی ایک خادمہ کو دی تاکہ وہ حفاظت سے اسے سنبھال کے رکھے۔ خادمہ نے حمام کی دیوار کے ایک ننھے سے سوراخ میں یہ انگوٹھی رکھ دی اور نشان کے طور پر اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا بھی اس سوراخ میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو نہلانے کے کام میں لگ گئی۔ اس زمانے میں امیر زادیوں اور شہزادیوں کا نہانا بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک حمام میں رہتی تھیں۔ اس شہزادی نے بھی نہانے میں کئی گھنٹے لگا دیے اور جب جی بھر گیا تو اپنی کنیزوں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ ہمارے کپڑے اور زیور حاضر کرو۔ تمام کنیزوں نے شہزادی کا شاہی لباس اور سب زیور فوراً حاضر کر دیے۔ آخر میں انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے جس کنیز کو انگوٹھی دی تھی اس سے کہا ہماری انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ جلدی انگوٹھی لائی جائے۔ خدا کی قدرت کہ اس کنیز کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ بدحواس ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنی شروع کر دی۔ سارا حمام چھان مارا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ اب تو شہزادی کے غصے کی حد نہ رہی۔ اس نے اس کنیز سے کہا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے انگوٹھی ہمارے حضور میں پیش نہ کی گئی تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر بیچاری کنیز کے اوسان خطا ہو گئے، روتی ہوئی حمام سے باہر بھاگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ہی بیٹھے خاندانی نجومی پر پڑی۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ کنیز کو کچھ اور نہ سوجھا تو وہ سیدھی نجومی کے پاس گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اے نجومی، خدا کے واسطے میری مدد کرو، جلدی سے حساب کتاب لگا کر بتاؤ کہ میں نے شہزادی کی انگوٹھی کس جگہ رکھی ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے انگوٹھی کا پتہ نہ لگا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بیچارے نجومی کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا، یوں ہی جھوٹ موٹ قلم دوات اٹھا کر کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے اور اوٹ پٹانگ ہند سے لکھنے لگا۔ پھر یوں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر گھورا جیسے ستاروں سے مشورہ کر رہا ہو۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا اگر آسمان میں کوئی سراغ ہوتا تو میرے بال بچے بھوکے نہ مر جاتے۔ سوراخ اور بال کے الفاظ سنتے ہی کنیز کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی حمام میں گئی، دیوار کے سوراخ میں سے اپنے بالوں کا گچھا ہٹا کر انگوٹھی نکالی اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہزادی نے پوچھا انگوٹھی کہاں سے ملی؟ کنیز نے بتایا کہ حمام کے باہر ایک بڑا باکمال نجومی بیٹھا ہے، اس نے علم نجوم کے ذریعے بتایا ہے کہ انگوٹھی میں نے کہاں رکھی تھی۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور محل میں جا کر بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ اس قسم کے نجومیوں کی ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی اس نجومی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ شاہی سپاہیوں نے نجومی کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نجومی، ہم نے شہزادی کی زبانی تیرے کمال کا حال سنا۔ ایسے فنکاروں کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ آج سے ہم نے تمہیں درباری نجومی کا عہدہ بخشا، 500 روپے تنخواہ ہوگی، ایک گھوڑا اور خلت شاہی بھی عطا کیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو، جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوگا تو تب تمہیں یاد کیا جائے گا۔ نجومی بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہوا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، اس خیال سے اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اگر آزمائش کا وقت آیا تو کیا کرے گا۔ اسے تو نجوم کی الف بے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی کہ بادشاہ سلامت نے آج سے درباری نجومی کا عہدہ عطا کیا ہے، 500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، اس کے علاوہ ایک گھوڑا اور درباری لباس بھی عنایت ہوا ہے۔ تو بیوی خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے کہا دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ نجومی بن جاؤ، اب کیسی عزت ہوگی سارے شہر میں تمہاری، ہر شخص تمہارے روب میں رہے گا اور لوگ تمہیں جھک جھک کر سلام کیا کریں گے۔ اب میں بھی شاہی نجومی کی بیوی کی طرح شاندار گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر حمام جایا کروں گی اور وہاں جتنی گھٹیا درجے کی عورتیں ہوں گی ان سب کو نکلوا کر خود نہایا کروں گی۔ کتنا مزہ آئے گا۔
जब हमाम की सब कनीज़ें मेरी खुशामद करेंगी और इनाम लेने के लिए मेरे आगे पीछे फिरा करेंगी। बीवी तो इन ख्वाबों में खोई हुई थी और इधर मियाँ नजूमी के हाथों के तोते उड़े हुए थे। जानता था कि अगर बादशाह की आजमाइश पर पूरा ना उतरा तो फिर जल्लाद की तलवार होगी और उसका सर। बादशाह तो सजाए मौत ही देगा। इसी फिक्र में रोज बरोज बेचारे नजूमी की जान घुलने लगी। अभी उसे दरबारी नजूमी बने हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे कि आजमाइश की वो घड़ी आन पहुंची। एक रोज बादशाह सलामत ने मुंह अंधेरे ही नजूमी को महल में बुलाया और कहा, ए नजूमी, गजब हो गया। कल चंद डाकुओं ने शाही खजाना लूट लिया। अब जल्दी से इल्म नजूम के जरिए इन डाकुओं का सुराग लगाओ ताकि हम इन्हें गिरफ्तार करके शाही खजाना बरामद करें। ये सुनते ही नजूमी का खून खुश्क हो गया, टांगे थर थर कांपने लगी और चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। इसने बादशाह से कहा कि हुजूर, इस काम के लिए मुझे कुछ अरसे की मोहलत चाहिए। बादशाह ने कड़क कर कहा, इस काम के लिए तुम्हें जितने दिन की मोहलत चाहिए तलब कर लो। इस मुद्दत के अंदर अंदर तुम्हें डाकुओं का पता निशान मालूम करना है। अगर तुम इस काम में पूरे उतरे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें इस फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब तुम बताओ कितनी मोहलत दरकार है। हुजूर, मुझे 11 दिन की मोहलत अता की जाए। नजूमी ने कांपते हुए आवाज में कहा, खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि मैं इस मुद्दत में डाकुओं को सुराग लगा लूँगा। तुम्हें 11 दिन की मोहलत दी जाती है। बादशाह ने कहा, अब तुम जा सकते हो। नजूमी गिरता पड़ता घर वापस आया। उस वक्त उसे अपनी बेवकूफ़ बीवी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे अच्छा खासा फेरी का काम छोड़कर शाही नजूमी बनने पर मजबूर कर दिया था। उसका बस चलता तो बीवी को कच्चा ही चबा जाता, लेकिन अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इस वक्त उसे अपनी बेवकूफ़ बीवी पर बड़ा ताव आ रहा था, जिसने उसे अच्छा खासा फेरी का काम छोड़कर शाही नजूमी बनने पर मजबूर कर दिया था। इसका बस चलता तो बीवी को कच्चा ही चबा जाता, लेकिन अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इन डाकुओं का पता लगाना नजूमी के बस की बात न थी। जिंदगी से सख्त मायूस होकर नजूमी ने मिट्टी का एक मर्तबान उठाया और इसमें खजूरों की 11 गुठलियाँ डालकर बीवी को बोला, अरे नेकबख्त, अब हर शाम इस मर्तबान में से एक गुठली निकाल कर मुझे देती रहना। जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो इस मनहूस शहर से कहीं और भागने की कोशिश करेंगे ताकि जान बच जाए। ये सुनकर बीवी घबराई और पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ। अब नजूमी ने सब अहवाल कह सुनाया तो बीवी के पैरों तले की ज़मीन निकल गई, लेकिन बेचारी रोने धोने के सिवा और कर ही क्या सकती थी। एक अजीब इत्तफाक ये हुआ कि जिन डाकुओं ने शाही खजाने पर हाथ साफ किया था, इनकी तादाद भी 11 थी और इन्हें मालूम हो चुका था कि बादशाह ने अपने एक नजूमी को हुक्म दिया है कि 11 दिन के अंदर अंदर डाकुओं का पता निशान मालूम करे। ये हुक्म सुनकर डाकू बहुत परेशान हुए और सोच रहे थे कि शाही नजूमी सुना है बड़ा काबिल है, ऐसा ना हो कि वो अपने इल्म की मदद से हमारा सुराग लगाकर बादशाह को बता दे। चुनाचे पहली रात इन डाकुओं में से एक डाकू चुपके से नजूमी के मकान की छत पर चढ़ गया ताकि मालूम हो सके कि नजूमी क्या कर रहा है। अभी डाकू छत पर चढ़े थोड़ी देर ही हुई थी कि नजूमी की बीवी की आवाज़ आई। वो अपने मियाँ से कह रही थी, ये लो इन 11 में से एक। इसने 11 गुठलियों में से एक गुठली अपने मियाँ को देते हुए ये जुमला कहा, लेकिन उधर डाकू के औसान खता हो गए। वो जल्दी जल्दी छत से उतरकर अपने सरदार के पास गया और बुरी तरह हाँफते हुए बोला, मारे गए। जब मैं नजूमी के मकान की छत पर छुपा हुआ था तो बीवी ने अपने मियाँ को बता दिया कि ये लो, ये है 11 में से एक। नजूमी तो नजूमी, उसकी बीवी भी ये फ़न जानती है, वरना उसे मेरे बारे में कैसे पता चलता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार और भी फिक्रमंद हुआ। अगले रोज़ शाम के वक्त सरदार ने अपने 2 आदमी नजूमी के मकान की छत पर भेजे और उन्हें हिदायत की कि जो कुछ नजूमी और उसकी बीवी आपस में बातें करें वो आकर उसे ठीक ठीक बताएं। दोनों डाकू मकान की छत पर चढ़े और दुबक कर एक कोने में बैठ गए। इतने में औरत की आवाज़ इनके कान में आई। वो अपने शोहर से कह रही थी, ये लो 11 में से 2। ये सुनते ही दोनों डाकू सर पर पैर रखकर भागे
اور سردار کو بتایا کہ نجومی کی بیوی کو ہم دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا اور اس نے فوراً اپنے میاں کو بتا دیا۔ غرض روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ آخر کار 11ویں شام آئی۔ اس روز ڈاکوؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ خود نجومی کے مکان کی چھت پر جائے گا اور اپنے کانوں سے میاں بیوی کی باتیں سنے گا۔ وہ نجومی کے مکان کی چھت پر چڑھا اور دبک کر بیٹھ گیا۔ اس روز مرتبان میں آخری گٹھلی باقی تھی اور اتفاق سے یہ سب گٹھلیوں سے بڑی اور موٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے سنا نجومی کی بیوی کہہ رہی تھی، یہ لو، یہ اب آخری ہے اور اس کے بعد کام ختم، بس یہی سب سے بڑی اور وزنی سمجھو۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے دھم سے مکان میں چھلانگ لگائی اور جاتے ہی نجومی کے پاؤں پکڑ لیے۔ دونوں میاں بیوی خوف زدہ ہو گئے۔ یہ آدمی ایک دم کہاں سے آن کودا۔ ابھی نجومی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ ڈاکو کا سردار گڑ گڑا کر بولا، جناب، میں نے ہی اپنے ساتھیوں سمیت شاہی خزانہ لوٹا تھا، لیکن آپ نے اپنے علم کے ذریعے آخرکار ہمارا سراغ لگا ہی لیا۔ میں سارا خزانہ واپس کرتا ہوں، لیکن آپ بادشاہ سلامت کو ہمارا پتہ یا نشان نہ بتائیں۔ ہم نے وہ سارا خزانہ جنگل میں بڑھ کے سب سے بڑے درخت کے نیچے دفن کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دے دیجیے اور خدا کے واسطے ہماری جان بخشی کرائیے۔ اور یوں شاہی خزانہ برآمد ہو گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور نجومی کو بہت انعام دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے دربار میں ایک کرسی نجومی کے لیے بھی رکھی جائے، لیکن نجومی اپنی اس عزت افزائی پر خوش نہ تھا۔ بھلا وہ خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو اس کی بھی کبھی نہ کبھی چھری تلے آئے گی۔ ایک روز بادشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ نجومی بھی اس کے ساتھ تھا۔ نجومی کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اسے ٹڈے میاں کا خطاب دے رکھا تھا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ کو ایک شرارت سوجھی۔ چپکے سے ایک ٹڈا پکڑ کر مٹھی میں بند کر لیا اور نجومی کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ نہ بتا سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نجومی لرز گیا، ایک نظر بادشاہ پر ڈالی، پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بولا، لو ٹڈے میاں، اب تمہاری جان بادشاہ کی مٹھی میں ہے، اس مرتبہ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ نے قہقہا لگایا اور مٹھی کھول دی اور ٹڈا اڑ گیا۔ نجومی اس عجیب اتفاق پر حیران ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ گھر واپس پہنچ کر نجومی نے سوچا کہ آخر کب تک میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا؟ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ دے پاؤں گا اور پھر مجھے صرف سزا ملے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پیشے سے ہی توبہ کر لوں۔ لیکن بادشاہ کی نوکری چھوڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہ تھا کہ ایک دم جا کر استعفیٰ دے دیا اور کہہ دیتا کہ حضور میں اب نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی گستاخی بادشاہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ پھر کیا کیا جائے؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو یکایک ایک نرالی ترکیب اس کے دماغ میں آئی، کیوں نہ میں پاگل بن جاؤں؟ اس طرح بادشاہ خود بخود مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ چنانچہ وہ غسل خانے سے ننگا ہی نکل کر بازاروں اور گلیوں میں سے بھاگتا ہوا سیدھا شاہی محل جا پہنچا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ پہرے دار نجومی کو روکتے ہی رہے، لیکن وہ دھڑاک سے بادشاہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور سوئے ہوئے بادشاہ کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر لے آیا۔ ابھی بادشاہ نجومی کی اس بدتمیزی اور گستاخی کے بارے میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دھڑام سے کمرے کی چھت گر گئی۔ اگر بادشاہ کو وہاں سے نکلنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو چھت اس پر آن گرتی۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھ کر نجومی کو گلے سے لگا لیا اور خوش ہو کر بولا، میرے وفادار دوست، آج تم نے ہماری جان بچا لی۔ تم نے شاید علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے کمرے کی چھت گرنے والی ہے، اس لیے تم غسل خانے سے نکل کر ننگے ہی دوڑے چلے آئے۔ ہم تمہاری اس وفاداری اور جان نثاری پر بہت خوش ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آج سے تمہارا درجہ بڑھا کر تمہیں شاہی نجومی بنا دیا جائے۔ اگلے ہی روز اس کی بیوی ایک شاندار گھوڑے گاڑی پر سوار ہو کر حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ حمام کی کنیزیں اور خادمائیں اس کے استقبال کے لیے دوڑی آئیں، کیونکہ اب وہ شاہی نجومی کی بیوی تھی۔ وہ یہ جان کر دل میں بڑی خوش ہوئی کہ سابق نجومی کی بیوی اس وقت حمام میں موجود نہا رہی ہے۔
حمام فوراً خالی کرایا جائے۔ نئے شاہی نجومی کی بیوی نے رعبدار آواز میں حکم دیا، پہلے میں نہاؤں گی، اس کے بعد کسی اور کو نہانے کی اجازت ہوگی۔ حکم کی دیر تھی کہ کنیزوں نے حمام میں نہانے والی کئی عورتوں کو نکال باہر کیا۔ انہی میں سابق شاہی نجومی کی بیوی بھی شامل تھی۔ وہ گردن جھکائے ایک طرف چلی گئی۔ سچ ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ سچ ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔